الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على عدوك وعدو منك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اچھا جی یہ دراصل یونانیوں کا وہ علم اصنام ہے جس کا انہوں نے فلسفہ الہیات رکھ دیا اور لوگوں نے اس پر سنجیدگی سے غور و فکر و مباحثہ شروع کر دیا. یہ محض فردی داستان گوئی اور فسانہ آرائی ہے جس پر بے اختیار قرآن مجید کی یہ آیات یاد آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا. میں نے ان کو آسمان و زمین کی پیدائش پر اور خود ان کی پیدائش پر گواہ نہیں بنایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا نہیں ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقشے کو نقل کرنے کے بعد سچ لکھا ہے کہ یہ محض دعاوی و تحکمات ہیں، بلکہ در حقیقت ظلمات فوق ظلمات، تاریکیوں پر تاریکی ہیں. اگر کوئی شخص اپنا ایسا خواب ہی دیکھنا بیان کرے تو اس کے سوئے مزاج کی دلیل ہوگی. ان فلاسفہ نے اللہ سے تمام صفات کمال اور تمام مخلوقات کی خلق و صنعت کی نفی کی اور اس کو بالکل معطل اور غیر مختار ثابت کیا اپنے تئیں کامل، اور یہ سب اپنے نزدیک ذات واجب الوجود کی تعظیم و تنزیہ کے لیے کیا. یہ نہیں ارسطو تو اس کو ذات ہے سچ مانتا ہی نہیں ہے. مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن رشد وغیرہ اور ابن سینا اور فارابی نے شاید اس کے لیے کیا ہو. امام غزالی رحمت اللہ نے اس موقع پر بے اختیار ہو کر لکھتے ہیں: جو اس پر قانع ہو کہ اللہ کے بارے میں اس کے قول کا حاصل یہ مرتبہ ہو تو اس نے اس کو ہر اس موجود سے بھی زیادہ حقیر قرار دیا جس کو اپنے نفس کا بھی شعور ہے. اس لیے کہ جس کو دوسرے کا اور اپنا شعور ہوگا وہ اس مرتبے میں بلند ہوگا جس کو اپنے سوا کسی چیز کا شعور نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک ذات باری تعالیٰ عقل محض ہے اور وہ کلی ہے اور وہ دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی، اور سیلف ریفلیکشن کے ذریعے عرفان ذات یا تفکر بذات کے ذریعے کلی چیزوں کا کلی مفہوم تو اس کا ہوگا، لیکن یہ کہ جز کا نہیں ہوگا، کیونکہ جز عقل جو ہے جز کا ادراک نہیں کرتی. جز کے ادراک کے لیے آپ کو سینسز چاہیے ان کے نزدیک. اس مرتبے میں بلند ہوگا جس کو اپنے سوا کسی چیز کا شعور نہ ہو. تعظیم میں یہ موشگافی ان کو یہاں تک لے گئی کہ انہوں نے عظمت کے تمام معنی اور مفہومات کو باطل کر دیا اپنے تئیں تعظیم. کیونکہ یونانیوں کے یہاں ایسے بھی فلسفیوں گروہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ خدا موجود ہے، کیونکہ اس میں بھی مشابہت ہوتی ہے حوادث سے، حادث چیزوں سے. تعظیم میں یہ موشگافی ان کو یہاں تک لے گئی کہ انہوں نے عظمت کے تمام معنی اور مفہومات کو باطل کر دیا اور اس کو ایسا
اس کو ایسے مردے کے درجے کو پہنچا دیا جس کو کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ اس کو اپنا شعور ہے، مردے کو بھی یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اس طرح کے لوگوں کو سزا دیتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور ہدایت کے راستے سے کترا کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول معاشتم خلق السماوات والارض کے منکر ہیں جو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں، جن کا اعتقاد یہ ہے کہ امور ربوبیت کی حقیقت و گہرائی کو انسانی طاقتیں پورے طور پر پا سکتی ہیں، جو اپنے عقلوں پر نازا ہیں، جن کا خیال ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے انبیاء اور ان کے متبعین کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا لا محالہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ معقولات کا لب بلا وہ نکلا کہ اگر خواب کے طور پر بیان کیا جائے تو تعجب ہو۔ یہ ہے امام غزالی کا میتھڈ فلسفیوں کے رد میں، یہ ہے ان کا میتھڈ۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ، یہ اب ہمارے حضرت علی میاں صاحب ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر نعمت رسالت کی قدر آتی ہے۔ ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ یہ عقل کی بے بسی اور عقلاء و حکماء جن کی حکمت و عقل علوم ریاضی اور علوم عملیہ میں کامیاب ہوئی۔ کامیاب کا کیا مطلب ہے؟ ان مسائل الہیہ میں ناکامی کا پر عبرت نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف کس طرح ان چیزوں کی نسبت کی جن کی نسبت وہ اپنی طرف اور حقیر ترین مخلوق کی طرف کرنا پسند نہیں کرتے، اور اس کو کس طرح معطل بے اختیار اور لا علم قرار دیا، اس کی تعظیم کا عین تقاضا سمجھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب حضرت مجدد کے مندرجہ ذیل ارشادات پر نظر ڈالیے جو ان کے مختلف مکاتیب سے اقتباس کیے گئے۔ فرماتے ہیں عقل اگر معرفت الہی کے لیے کافی ہوتی، دیکھیں یہاں مطلب پہلے ہی جملے میں حضرت مجدد صاحب نے اپنا نفس پر رکھ دیا، یعنی اصل مسئلے پہ۔ دو مسئلے ہیں، اس کے بار بار ہم ذکر کرتے ہیں لیکن یہ اہم ہے۔ ایک تو آپ کا عقل کا تصور کیا ہے، یعنی عقل سے آپ مراد کیا لیتے ہیں۔ صرف عقل کا نام لینے سے کچھ نہیں بنتا، کہ عقل سے بہت سی چیزیں مراد لی جا سکتی، اس کے اقسام ہیں، اس کے انواع ہیں، مختلف زاویوں سے، اس کے فنکشن ہیں، اس کے اعمال ہیں، ان کی تقسیم فنکشن کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے، اور اس کی تقسیم اور دوسرے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے، وہ صوری عقل ہے یا حقیقی عقل ہے، یعنی سبسٹینشل عقل ہے۔ تو یہ سارے عقل کے تصورات جو ہیں ہمیں کس عقل کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مثلاً ایک برطانوی فلسفی بعد میں امریکہ چلا گیا، وہ ہے، اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا ہوز جسٹس، کتاب کا نام یہ ہے ہوز جسٹس وچ ریشنالٹی، یعنی عقل کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، عدل کی بات کر رہے ہو، لیکن کون سا عدل، کس کا عدل؟ صرف یہ تو نہیں کہ عدل، میں عدل کی طرح یا عقل کی بات کر رہے تو صرف یہ تو نہیں کہ میں عقل کو مانتا ہوں، کون سی عقل؟ تو یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسری بات جو حضرت مجدد نے کہی، ایک اہم تقسیم یہ ہے کہ دو باتیں، ایک تو عقل کو ضروری سمجھنا اور دوسری چیز ہے عقل کو کافی سمجھنا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلا یہ کہ بادل جو ہیں بارش کے لیے ضروری ہیں لیکن کافی تو نہیں ہے، طرح عقل ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، یہ فرق ہے ہمارا۔ عقل کی آپ کی کوئی بھی پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ عقل کو آپ ضروری سمجھتے ہیں تو
اسلام میں عقل ضروری ہے، اس کے بغیر تو مطلب آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ کتاب بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ عقل ہی تو سمجھ رہے ہیں. انبیاء کی تعلیمات کیسے سمجھیں گے؟ یعنی مکلف ہوتا ہی وہ ہے جو عاقل ہو، یعنی مجنون پر تو تکلیف ہی نہیں ہے. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے عقل اور کاز اینڈ افیکٹ، علت و معلول، یہ اسلام کی بنیاد ہے. یعنی شرائط اسباب اس فقہ کی بنیاد ہے، شرائط اسباب. اور مطلب یہ ہے کہ اسباب کو درخور کرنا جو ہے یہ ضروریات شریعت اور دین ہے، اللہ کا حکم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی عقل کے بغیر تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے. لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ عقل ضروری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عقل کافی ہے، یہ کفر ہے. اور یونانی فلسفیوں اور جو ان کے مسلمان متبعین تھے انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی اور یہ ان کو کفر تک لے گئی. اب وہ ذاتی طور پہ کافر تھے یا نہیں تھے اس سے ہمیں کوئی درخور، وہ اللہ کے ذمہ، اللہ یعنی جو مر گئے اب ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. لیکن ان کے خیالات کی بات کر کہ تو یہ اہم چیز ہے. عقل اگر معرفت الہی کے مسئلے میں کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدا بنایا ہے گمراہی کے بیاباں میں نہ بھٹکتے. یہ بھی ایک دلیل ہے. مثلا یہ کہ اب دیکھیں جنہوں نے عقل کو اپنے تئیں اپنا مقتدا بنایا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو عقل کو کافی سمجھا اور رسالت کا انکار کیا اور رسالت کی ہدایت اور نور کے بغیر جو ہے عقل کو استعمال کیا. یہ بہت بڑا فرق ہے اور حق تعالیٰ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پہچانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں جاہل ترین شخص یہی لوگ ہیں. جاہل ترین شخص یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات. اور اب اللہ تعالیٰ کو نہیں جانے تو پھر آپ کس کو جانیں گے؟ کسی چیز کو بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیکار و معطل سمجھ لیا اور سوائے ایک چیز عقل فعال کے کسی کو کسی چیز کا فاعل اور خالق نہیں مانتے. یہ جو عقل فعال 10ویں عقل ہے، اور وہ فاعل تو ہے، وہ خالق نہیں ہے. اصل میں عقل فعال جو ہے خالق نہیں ہے، صرف فعال ہے. خالق تو کوئی تصور ہی نہیں ہے یونانیوں کے، جہاں تک ہمیں پتہ ہے. اور وہ بھی ان کے خیال کے مطابق اس سے اضطرارن نہ کہتا ہے، اور یہ اضطرار جو ہے عقلی اضطرار اس کو کہتے ہیں، جس کو ضرورت عقلی بھی کہتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے عقلی اضطرار کی کہ مثلا یہ کہ جیسے منطق میں ہوتا ہے آپ کے ہاں، یہ پھر غائب ہوتا رہتا ہے میرے سے، ہاں چلا گیا. عقلی اضطرار کی مثال ایسی ہے کہ مثلا قضائق میں لیں، یعنی جو ارسطو کے قضائے ہیں. مثلا میں قضیہ نمبر 1 جس کو وہ سلوجزم کہتے ہیں، پاکستان ایشیا میں ہے. کراچی پاکستان میں ہے. یہ 2 قضائیں، اگر اس کو آپ مان لیں تو آپ مستر ہیں اس پہ. ان 2 کو مان لیں اگر آپ سچ، عقلی طور پہ آپ مستر ہیں کہ آپ سمجھیں کہ کراچی ایشیا میں. عقلی اس کو کہتے ہیں اضطرار عقلی. یعنی آپ اس کو نہ مانے تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان 2 کو مان لیں تو پھر اس تیسرے کو نتیجے کو نکالنا ناممکن ہے عقلی طور پہ. تو اسی کو اضطرار عقلی کہتے ہیں. تو اس لیے مطلب، اور اس کا جو منطق میں استعمال ہوتا ہے وہ قضایا پہ ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک استعمال ہے، لیکن انہوں نے
اس عقلی منطق کے یونانیوں نے ذوات پہ کیا، یعنی وجودات پہ کیا، لیکن وجودات کا منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لحاظ سے۔ تو یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ خالق اور فالق نہیں مانتے، وہ بھی ان کے خیال مطلب سے استراراً نہ کہ اختیاراً وجود میں آتی، وجود میں تو آتی ہی نہیں ہے، وجود کا کوئی ان کا تصور یہ ہے کہ اس صدور ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایمینیٹ ہوتی ہے، اس کو یہ نو افلاطونیت۔ انہوں نے اپنی طرف سے عقل فعال تراشی، حوادث کو زمین و آسمان کے خالق سے ہٹا کر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کی طرف منسوب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خالق کو فعال نہیں مانتے، کیونکہ وہ فعال ہوگا تو حرکت کرے گا لیکن عقل فعال اگر خالق سے نکلی ہے، خالق کے اندر سے نکلی ہے وہ، تو ایک لحاظ سے وہ خالق جو ہے فعال نہیں رہا، فعال ہو گیا، تو وہ حال ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اب جو اصل یونانی تھے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ عقل فعال کا تصور نہیں تھا، یعنی ارسطو کے ہاں عقل فعال کا تھا بھی تو وہ اس لحاظ سے نہیں تھا۔ لیکن یہ پھر جو اس کے نو افلاطونی فلسفے میں خاص طور پہ جب یونانی فلسفہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے آیا تو پھر ان کو اپنے خدائی تصور، اپنے خدا کے تصور سے اس کو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک طرح کا مصالحت کریں، تو لیکن یہ کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کیونکہ فعال عقل فعال کا یعنی مطلب یہ کہ خدا سے کیا تعلق ہے، وہ فعال ہے ان معنوں میں کہ وہ جو پہلے سے موجود مادہ ہے یا پہلے سے موجود جو حیات ہیں ان کی فارمیشن کو کوز کرتی ہے، لیکن یہ کہ اس لحاظ سے کوئی فعال نہیں ہے کہ وہ آدم سے تخلیق کرتی ہے، آدم سے وجود ملاتی ہے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ یونانیوں کے ہاں ہے اور نہ کے مسلمان متبعین کے ہاں ایس سچ ہے، کیونکہ اگر تخلیق کا تصور ہوتا تو صدور کی کیوں بات کرتے؟ صادر ہونے کا مطلب یہ اس طرح ہے کہ ڈیم میں پانی موجود ہے، وہ وہاں سے صادر ہوا ہے، یہ شعاع انرجی جو ہے سورج میں موجود ہے وہاں سے صادر ہو رہی ہے یا جنریٹ ہو رہی ہے، وہاں جو مادہ موجود ہے اس سے، وہ کوئی عدم سے وجود میں نہیں آ رہی، کیونکہ سورج تو پہلے سے موجود ہے، تو اسی قسم کا ان کا تصور ہے صدور کا۔ خدا سے عقل اول صادر ہوتی ہے، عقل اول سے عقل دوم، عقل دوم سے سوم چہارم، پھر عقل فعال جو ہے 10ویں عقل ہے، وہ عقل فعال ہے، تو وہاں تک آتے آتے جو ہے وہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ اب فعال ہوگی۔ اچھا جی یہاں پہ رکتے ہیں، پھر اس کو آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریۃ اجمعین برحمتک۔